اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے آخر میں مشہور و معروف عالم دین غامدی صاحب کے ایک بیانیہ کے 3-4 فقرے ان کی اپنی آواز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے اس بیانیہ میں قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت 41 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اس بیانیہ میں جماعت احمدیہ کا اس مذکورہ آیت کے بارے میں جو موقف ہے اس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاکسار پہلے تو ان کے زیر نظر بیانیہ کو خود پڑھ رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس بیانیہ پر اپنا تبصرہ بھی پیش کر رہا ہے۔ سو واضح ہو کہ خاکسار اپنے اس مضمون میں آیت خاتم النبیین کا ترجمہ و تفسیر و تشریح پیش نہیں کر رہا۔ یہ تو ایک طویل مضمون ہے اور وقتاً فوقتاً اس عنوان پر مضمون پیش کیے جاتے ہیں۔ اس پروگرام میں خاکسار صرف اور صرف غامدی صاحب کے ایک بیانیہ کے 3-4 فقروں پر تبصرہ پیش کر رہا ہے، اور خاکسار کے تبصرے سے یہ بھی تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان و یقین نہیں رکھتی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی اور یقینی طور پر خاتم النبیین ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت محمدیہ میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیش گوئی فرمائی تھی، اور امام مہدی و مسیح موعود کا مقام امت محمدیہ میں امتی نبی ہونے کا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، غامدی صاحب کے بیانیہ پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت 41 کو صحیح رنگ میں سمجھ نہیں پا رہے۔ ان کے اس بیانیہ کو قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی تائید حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت اور حدیث کی ایسی تفسیر و تشریح نہیں کی جا سکتی جو قرآن مجید اور حدیث کی مجموعی تعالیم کے خلاف ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہوتی ہے، اور احادیث صحیحہ میں بھی قرآن مجید کی آیات کی وضاحت موجود ہوتی ہے، اور بزرگان سلف کے اقوال میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ اس تمہید کے بعد خاکسار غامدی صاحب کا زیر نظر بیانیہ بما اپنے ضروری تبصرے کے پیش کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی آواز میں ان کا یہ بیانیہ سنایا بھی جا رہا ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین، جس کے معانی آپ آخری نبی کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی غامدی صاحب اپنے مخاطبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ خاتم یعنی تا کی زیر کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لفظ خاتم النبیین میں تا کے نیچے زیر نہیں ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ خاتم، جس کا معنی آپ آخری نبی کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لفظ آخری اس آیت کے حوالے سے غلط طور پر رائج کر دیا گیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ نام نہاد علماء نہ صرف یہ لفظ یعنی آخری کو غلط طور پر لاتے ہیں، بلکہ جھوٹے طور پر اس آخری کا جھوٹا مطلب بھی عوام الناس کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر بر رہے ہوتے ہیں۔ عوام الناس ان مذہبی بحثوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ان باریکیوں کو دیکھتے پھریں اور سلجھاتے پھریں۔ عوام الناس موٹے طور پر مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، قرآن مجید میں جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا
یعنی آخری ترجمہ نہیں بنتا، وہ بیان کرتے ہیں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم یعنی تا کے زیر کے ساتھ، خاتمہ یختموں سے ختم کرنے والوں کے معنوں میں ہوگا، خاتم ہوگا یعنی آخری وہ ہے ہی نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں قرآن میں ہے خاتم النبیین، یعنی تے کی زبر کے ساتھ، خاتم یعنی تے کی زیر کے ساتھ عربی زبان میں آخری یعنی ختم کرنے والے کو کہتے ہیں، اور خاتم یعنی تا کی زبر کے ساتھ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ خاتم ہے، یعنی تا کی زبر کے ساتھ خاتم استعمال نہیں کیا، یعنی تا کی زیر کے ساتھ۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے خاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ غامدی صاحب بیان کرتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ نبیوں کی مہر ہیں۔ مہر جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے، یعنی اطلاقی تصورات میں یا سیل کے لیے ہوتی ہے یا سٹیمپ ہوتی ہے، یعنی جب کسی شخص کو کہا جائے گا کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں۔ غامدی صاحب بیان کرتے ہیں تو آپ بحث کی خاطر جان لیجئے یہاں اگرچہ سیل کے معانی میں ہے اور اس کے بہت سے مظاہر ہیں قرآن مجید میں، خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث سے مہر کی ایک مثال بھی ان معنوں میں پیش نہیں کی جا سکتی جن معنوں میں غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں بہرحال مہر تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے اور کسی چیز کو مہر بند کر دینے کے معنوں میں بھی ہوتی ہے۔ دونوں مہروں میں آپ نے دیکھا مہر، سیل یا سٹیمپ انگریزی زبان میں لفظ موجود ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی سیل کا یہ مطلب ہے کہ نبیوں کے سلسلہ کے اوپر مہر لگا کر بند کر دیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، غامدی صاحب کے بیانیے کا مطلوبہ حصہ مکمل ہوا۔ خاکسار کے پروگرامز کا دورانیہ عموماً 12 تا 15 منٹ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے خاکسار نے چاہا ہے کہ غامدی صاحب کے بیانیہ میں سے صرف مرکزی حصہ بیان کیا جائے، کیونکہ خاکسار کے مد نظر یہ بھی ہے کہ غامدی صاحب کے بیانیہ کی وقت کی مناسبت سے قدر وضاحت بھی کی جائے۔ غامدی صاحب کا یہ مذکورہ بیانیہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ خاتم تا کی زبر کے ساتھ ہے، قرآن مجید میں لفظ خاتم تا کی زیر کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم لفظ کا معنی آخری کا ہوتا ہے اور آخری نبی کا لفظ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں۔ غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ خاتم یعنی تا کے اوپر زبر ہے اور لفظ خاتم کا معنی مہر یعنی سیل اور سٹیمپ کا ہوتا ہے۔ وہ خلاصتاً بیان کرتے ہیں کہ مہر، سیل یا سٹیمپ کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے سلسلہ کے اوپر مہر لگا کر بند کر دیا گیا۔ خاکسار ان کے مرکزی مضمون سے جو ان کے الفاظ میں خلاصہ بنتا ہے اس خلاصہ پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیان کے آغاز میں کہا تھا
کہ آخری نبی کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، اور جب انہوں نے بیان کیا کہ مہر کا مطلب ہے کہ نبیوں کے سلسلہ کے اوپر مہر لگا کر بند کر دیا گیا، اور انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ مہر کا مطلب ہے کہ نبیوں کے سلسلہ کے اوپر مہر لگا کر بند کر دیا گیا، انہوں نے ان الفاظ میں وہی مضمون دہرا دیا جس کی وہ خود نفی کر رہے تھے کہ قرآن میں آخری نبی کا لفظ ہے ہی نہیں، اور پھر خود ہی خلاف قرآن زمانہ کے لحاظ سے نہ کہ مرتبہ کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ہونے کا اقرار بھی کر لیا۔ جب یہ کہہ دیا کہ نبیوں کے سلسلہ کے اوپر مہر لگا کر بند کر دیا گیا، یعنی ان الفاظ سے خلاف قرآن محض زمانہ کے لحاظ سے نہ کہ مرتبہ کے لحاظ سے آخری نبی کا مفہوم پیدا کر دیا، جبکہ غامدی صاحب خود خاتم یعنی حرف تا کے نیچے زیر اور خاتم یعنی حرف تا کے اوپر زبر کا فرق واضح کر رہے تھے، جبکہ خود غامدی صاحب نے نتیجہ ایک ہی نکالا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آخری نبی کے الفاظ اور نبیوں کے سلسلہ کے اوپر مہر لگا کر بند کر دیا گیا، نتیجہ ایک ہی ہے، جبکہ لفظ خاتم تا کی زیر اور خاتم تا کی زبر کے معانی ایک جیسے نہیں ہیں، مگر غامدی صاحب نے باوجود اقرار کے ایک جیسے ہی معانی پیدا کر دیے ہیں۔ پس غامدی صاحب کا استدلال میں غلطی کرنا واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار پھر تاکیداً بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ان معنوں میں ختم ہوگی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسلام میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیش گوئی موجود ہے، اور ان کا روحانی عہدہ امت محمدیہ میں امتی نبی کا بیان ہوا ہے، اور آج کے مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ مہر تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے اور مہر بند کرنے کے معنوں میں بھی ہوتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مہر کا جو کام ہے، اگر اس کو بغور دیکھا جائے تو مہر کو بالعموم تصدیق کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر کبھی کسی مہر کو کسی چیز کے بند کرنے کے لیے بھی ثبت کیا جا رہا ہو تب بھی اس سے مراد تصدیق ہی ہوتی ہے، اور ایک وقت کے بعد اس کو کھولنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور فرما رواؤں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو مہر بنوائی۔ جب وہ مہر کسی خط پر لگائی جاتی تھی تو تصدیق کے لیے بھی ہوتی تھی اور خط کے جاری کرنے کے لیے بھی ہوتی تھی، اور ایک وقت کے بعد متعلقہ شخص اس خط کو کھولتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ اس سے صاحب مہر اور مہر کا مقام متاثر نہ ہوتا تھا۔ دنیا میں روزانہ ہی سرکاری و غیر سرکاری ان گنت دستاویزات اور تجارتی برانڈز پر کروڑوں مہریں تصدیق کے لیے لگائی جا رہی ہوتی ہیں، اور خاکسار نے بیان کیا کہ اگر سرسری نظر میں یہ معلوم ہو رہا ہو کہ فلاں چیز پر مہر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، پھر بھی اس سے مراد تصدیق ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت المطففین کی آیت 26 اور 27 میں جنتیوں کے ذکر میں بیان فرماتا ہے
یسقونا، وہ جنتی پلائے جائیں گے، من رحیقن، خالص شراب سے، مختومن، اس شراب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگائی گئی ہے، ختام ہو، اس کی مہر، مسکن، مشک یعنی کستوری ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آیت خاتم النبیین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے مقام عالی شان کے اظہار کے لیے لفظ مہر کا استعمال ہوا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی علت غائی ہیں، تمام نبیوں کی نبوت میں نور محمد جلوہ گر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا تو دنیا کو پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نبوت اپنی معراج اور تکمیل کو پہنچنی تھی، تو اس روحانیت کو آپ کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تک دیگر نبیوں کے ذریعہ جاری رکھا گیا اور پروان چڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرض وجود میں آنے کے بعد اب غیر اقوام میں نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، مگر لوگوں میں بگاڑ ظاہر ہوتا رہے گا۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دفاع اسلام، اشاعت اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض روحانیہ سے، آپ کی ہی امت میں سے، آپ کی ہی مہر سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود ہوگا، اور امت محمدیہ میں اس موعود کا مقام امتی نبی کا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، اب آپ سماعت فرمائیے غامدی صاحب کا مطلوبہ بیانیہ ان کے اپنی آواز میں، مگر اس سے قبل درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ تو قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین ہے ہی نہیں، قرآن میں لفظ خاتم النبیین نہیں ہے جس کے معنی آپ آخری نبی کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم، ختمہ یختم سے ختم کرنے والوں کے معنی میں خاتم ہوگا نا، وہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ قرآن میں خاتم النبیین، خاتم عربی زبان میں آخری ختم کرنے والے کو کہتے ہیں، خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں۔ یعنی قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نہیں استعمال کیا، قرآن نے لفظ استعمال کیا خاتم النبیین، وہ نبیوں کی مہر ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ نبیوں کی مہر ہے۔ مہر جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے، یعنی اطلاقی تصورات میں یا سیل ہوتی ہے، اسٹمپ ہوتی ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو کہا جائے گا کہ وہ نبیوں کی مہر ہے تو آپ بحث کی خاطر مان لیجئے، یعنی یہاں اگرچہ سیل کے معنی میں ہے اور اس کے بہت سے نظائر ہیں قرآن مجید میں، لیکن بہرحال مہر تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے اور کسی چیز کو مہر بند کر دینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ دونوں مہریں آپ نے دیکھا ہوگا، سیل، اسٹمپ، انگریزی زبان میں دو لفظ موجود ہے اس کے لیے۔ تو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ وہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی ٹھیک مفہوم اس کا وہ ہے کہ نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر لگا کے اس کو بند کر دیا گیا۔